اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ مکی سورہ بیان کیا گیا ہے اور کچھ روایات میں اسے مدنی سورہ بیان کیا ہے۔ یہ سورہ رات کے بعد نازل ہوا۔ اس میں کل 78 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 97 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 55 ہے۔ لفظ رحمان سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ خدائے رحمان یعنی سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والے ہی نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا بیان کرنا سکھلایا۔ سورج اور چاند ایک معین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں اور بیلیں، سبزیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اسی کے قانون کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اسی نے آسمان کو اونچا کیا اور توازن قائم کرنے کا اصول مقرر کیا تاکہ تم توازن قائم رکھنے اور تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، اور تم انصاف کے ساتھ ٹھیک طریقے سے تولا کرو اور تولنے میں دوسروں کا نقصان نہ کیا کرو۔ اور زمین کو اس نے تمام مخلوق کے لیے بنایا، جس میں طرح طرح کے پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے دانے اور غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی، جو پتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول میں بھی۔ اور تم دونوں جن اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خدا نے انسان کو سوکھی، سڑی اور ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنوں کو خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو خدا دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پالنے والا مالک ہے۔ تو اور تم دونوں جن اور انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا بہائے جو باہم مل جاتے ہیں، دو کے درمیان ایک حد فاصل آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے قبضے میں ہیں وہ پانی کے جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر شخص جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا تمہارے پالنے والے مالک کا چہرہ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن کمالات اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمان میں جتنے بھی سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ ہر دن اسی کی ایک خاص شان ہے اور وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں مصروف ہے۔ بس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن خوبیوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اے جنوں اور انسانوں، بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کے کن کن احسانات اور نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ نہیں، بھاگ نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے بڑی طاقت اور بڑا زور چاہیے۔ تو تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اگر تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا اور تم اسے اپنے اوپر سے نہ ہٹا سکو گے۔ تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ گلاب کے پھول یا لال چمڑے کی طرح سرخ ہوگا؟ تو اے جنوں اور انسانوں، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس سورے میں جن موضوعات کو پروردگار دو عالم میں پیش کیا، ان میں سب سے پہلے خدا کی سب سے بڑی نعمت علم قرآن، تخلیق انسانی کا ذکر، نظامی کائنات میں توازن اور غذائیں، خدا کی نعمتوں کے انکار کا بدترین انجام اور خدا سے ڈرنے والوں کا بہترین انجام۔ فضیلت سورہ رحمان میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کے واسطے ایک عروس ہے
اور قرآن کریم کی عروج سورہ رحمان ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے جو سورہ رات کے بعد نازل ہوئی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ سورہ مکی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ پھر جب تم یہ پڑھو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو پھر فوراً کہو کہ میں اپنے رب کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا سورہ رحمان کی تلاوت کبھی ترک نہ کرو اور اس کے ساتھ قیام کرو، کیونکہ یہ سورہ منافقین کے قلوب میں ہرگز نہیں ٹھہرتا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سورہ خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گی اور اس کی بہت اچھی خوشبو ہوگی، یہاں تک کہ وہ بارگاہ خدا میں کھڑی ہوگی، اور اس سے زیادہ بارگاہ خدا میں کسی کو قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس سورے سے کہا جائے گا وہ کون ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں تیرے ساتھ قیام کرنے والا تھا اور اس نے متواتر تیری تلاوت کی ہے؟ تو یہ سورہ جواب دے گی یا اللہ فلاں فلاں فلاں، بس ان کے چہرے سفید اور روشن ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کی تم شفاعت کرنا چاہتے ہو ان کی شفاعت کرو۔ تب وہ شفاعت کریں گے یہاں تک کہ ان کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ اللہ ان سے فرمائے گا تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو سکونت اختیار کرو۔ امام نے فرمایا جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور جب وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھے تو فوراً کہے اے اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ اگر وہ رات کو تلاوت کرے اور اسی رات انتقال کر جائے تو وہ شہید قرار پائے گا، اور اسی طرح اگر وہ دن کو تلاوت کرے اور اسی وقت انتقال کر جائے تو بھی شہید قرار پائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ رحمان کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا حق کہ جو اسے عطا کی گئی ہیں خود ادا کرے گا۔ ایک بار حضور اکرم نے لوگوں کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی تو لوگ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا تمہارے مقابلے میں جنات نے اچھا جواب دیا ہے۔ جب میں نے یہ سورہ ان کے سامنے پڑھا تو انہوں نے اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں عرض کیا اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے۔ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری پر رحم کرے گا اور اسے شکر گزار بندوں میں شمار کرے گا۔ جو بندہ اس سورے کو لکھ کر گلے میں ڈال لے اس کا ہر مشکل کام خدا آسان کر دے گا، اور جس کو آنکھوں کی بیماری یا آشوب چشم ہو وہ اسے لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے تو اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ جس گھر کی دیوار پر یہ سورہ لکھا ہو تو حکم خدا سے درندے اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے اور کسی قسم کا بھی نقصان اس گھر کے مکینوں کو پہنچا نہیں سکیں گے۔ مریض کے لیے سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 سے 35 لکھ کر بازو پر باندھا جائے تو تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ مرگی کے مریض کے دائیں کان میں 3 دفعہ اور بائیں کان میں 3 دفعہ پڑھ کر یہ کہیں کہ اللہ کے اذن سے اس عارضے سے نجات مل جائے تو مریض ہوش میں آ جائے گا اور اس بیماری سے شفا پا جائے گا۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو عبداللہ ابن مسعود نے قریش کے روبرو پڑھا۔ اصحاب ایک جگہ جمع تھے، کسی نے کہا قریش نے قرآن نہیں سنا، ہم میں سے کون ہے جو جرأت کر کے بآواز بلند ان کے روبرو قرآن کریم کو پڑھے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں پڑھوں گا۔ وہ اپنے مقام سے اٹھے اور مقام ابراہیم میں گئے اور وہاں کھڑے ہو کر بآواز بلند سورہ رحمان کو پڑھا۔ قریش اپنے اپنے مقام پر بیٹھے تھے، اس کے پڑھنے کو سن کر بہت تعجب کیا اور آپس میں کہا یہ مرد کیا کہتا ہے؟ چند آدمی ان میں سے اٹھے اور ان کو شدید زد و کوب کیا اور اتنا شدید زخمی کیا کہ ان زخموں کے نشانات ان کے جسم پر نمایاں ہو گئے، مگر وہ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور رکے نہیں، یہاں تک کہ کئی آیات کی تلاوت کی۔ اصحاب نے کہا ہم میں ایسی جرأت قرآن پڑھنے کی کوئی نہیں کر سکتا جیسی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ البیان وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے، جو خدا نے کہا علمہ البیان، تو البیان وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے ہر چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ امام رضا سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال ہوا،
الرحمن علم القرآن، تو آپ نے فرمایا مراد ہے کہ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ جب خلق الانسان کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا انسان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اور علمہ البیان سے مراد اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو ہر چیز کے بیان کا علم عطا کیا جس کے لوگ محتاج ہیں۔ تخلیق کے ساتھ بیان کا وابستہ کرنا پتہ دیتا ہے کہ اس سے وہ جوہر خاص مراد ہے جس سے انسان کو امتیاز عطا فرمایا، اور مولائے کائنات کو امتیاز کی اس بلندی پر پروردگار دو عالم نے تخلیق کیا کہ جو خاص دعویٰ رکھتے ہیں پوچھ لو سلونی سلونی، کیونکہ اس سورہ میں دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ بھی جو مومن اور کافر سب کے لیے عام ہیں، اور وہ بھی جو مومنین کے لیے خاص ہیں۔ اس لیے سورہ کا آغاز لفظ رحمان کے ساتھ ہوا، کیونکہ مشرکین الرحمن سے بہت خوف محسوس کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے۔ پھر قرآن کے لیے کہتے تھے کہ حضور اکرم کو اس کی تعلیم کوئی آدمی دیتا ہے، تو خدا نے پہلے جملے میں اس کا جواب دیا۔ جب حضور اکرم نے مشرکین سے کہا کہ خدائے رحمان کو سجدہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ وَمَا الرحمن، رحمان کیا ہے؟ یہ آیت مشرکین عرب کے جواب کے طور پر ہے۔ رحمان کا نام پروردگار عالم کے تمام ناموں کے مقابلے میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مفہوم کا حامل ہے۔ خدا دو قسم کی رحمتوں کا مالک ہے، ایک رحمت عمومی یعنی عام رحمت، اور دوسری رحمت خاص۔ رحمان کا نام اس کی اس رحمت عام کی طرف اشارہ ہے جو اہل ایمان و اطاعت کے حال پر ہے اور اس کی ہر مخلوق پر ہے۔ مخلوق اسے مانے نہ مانے، سجدہ کرے نہ کرے، لیکن وہ سب کے لیے رحمان ہے۔ اسی وجہ سے رحمان کے نام کا اطلاق کبھی غیر خدا پر نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رحمان ایک خاص اسم ہے جو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ الرحمن مبتدا ہے، علمہ القرآن اس کی خبر ہے، اور خلق الانسان خبر کے بعد خبر ہے۔ الشمس والقمر بحسبان کے بارے میں جب امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو عذاب ہوگا۔ حیرت سے پوچھا گیا سورج اور چاند کو بھی عذاب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے دو آیتیں ہیں جو اس کے امر سے جاری و ساری ہیں اور اس کی اطاعت گزار ہیں۔ ان کی روشنی عرش کے نور سے ہے، اور ان کے اندر پائی جانے والی گرمی و حرارت جہنم کی آگ سے ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو دونوں کا نور عرش کی طرف پلٹ جائے گا اور گرمی جہنم کی آگ کی طرف، پھر نہ سورج رہے گا نہ چاند رہے گا، اور ان دونوں سے مراد وہ بندے ہیں جن دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ کیا لوگوں نے بیان نہیں کیا کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا تھا سورج اور چاند دونوں نور ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں اس امت کے دو سورج ہیں، پس دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے ان دونوں کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ رحمان اول سے آخر تک ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا انسان سے مراد امیر المومنین ہیں جن کو ہر اس چیز کے بیان کا علم عطا کیا گیا جس کی لوگوں کو ضرورت و احتیاج تھی۔ الشمس والقمر بحسبان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اس کے حکم کے مطابق جاری و ساری ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مثال بیان کی ہے جو ہمارے خلاف چڑھائی کرتے ہیں اور ہماری حتک حرمت کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، پس وہ دونوں عذاب میں ہوں گے۔ والنجم والشجر یسجدان میں نجم سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شجر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ اطہار پروردگار دو عالم نے مراد لیے جنہوں نے چشم زدن کے لیے بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آپ نے فرمایا آسمان سے مراد رسول خدا ہیں جن کو اپنی جانب بلند کیا پروردگار دو عالم نے، اور میزان سے مراد امیر المومنین ہیں جن کو رسول خدا کے بعد لوگوں کے لیے نصب کیا گیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان کے بارے میں فرمایا امام کی نافرمانی کر کے خلل نہ ڈالو اور امام کی مخالفت نہ کرو۔ واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان کے بارے میں فرمایا امام عادل کی انصاف و عدل کے ساتھ اطاعت کرو اور اس کے حق کو ضائع نہ کرو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان کے بارے میں فرمایا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
तुम मेरी कौन कौन सी नेमत की तकसीब करोगे? मोहम्मद या अली अलैहिस्सलाम की तकसीब करोगे, क्योंकि मैंने इन दोनों की वजह से बंद पर नेमतें नाजिल की हैं। क्या तुम नबी का और उसके वसी का इनकार करोगे? वल अर्ज़ा व वज़अहा लिल अनाम, और ज़मीन को उसी ने तमाम मखलूक़ात के लिए पैदा किया। की तफसीर में मौलाए कायनात ने फरमाया, 7 बासफ़ा आदमियों के लिए ज़मीन खल्क़ की गई है और उनके सदक़े अहले ज़मीन को रिस्क मिलता है और उन्हीं के सदक़े बारिश होती है। वो ये हैं हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, नंबर 2 हज़रत सलेमान फ़ारसी, नंबर 3 हज़रत मिक़दाद, नंबर 4 अम्मार यासिर, नंबर 5 हुज़ैफ़ा यमान और छठे अब्दुल्ला इब्न मसूद, 7वें जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का जनाज़ा पढ़ा तो ये सब लोग जनाजे में हाजिर थे। जब रिस्क की तंगी मुसीबतें घेर लें तो इन असहाब रसूल के वसीले से हाजत तलब की जाए तो दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है। एक रिवायत यह है कि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने ख़ुद अपनी नमाज जनाजा में शामिल होने के लिए मौला को ये नाम दिए थे।